دیکھیں آج سے تقریباً 4 یا 5 مہینے پہلے جب عمران خان جو ہیں وہ ایک مکمل طور پر ایک موومنٹ لیڈ کر کے نکلے تھے اور باہر آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتا تھا، تو میں نے تقریباً 3 کالم لکھے اور بے شبہ پروگرام کیے اس معاملے کے اندر کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر پاکستان کی اندر سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو خراب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ عمران خان کی جان کی حفاظت کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس بات کی علامت رہے گی کہ آپ کسی نہ کسی طور پر اگر آپ امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے لوگوں کو جو اس کے فالوورز ہیں ان کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹرمائل آئے گا جسے آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ کل کا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے اگر 4-5 مہینے کی پوری آپ ایک ایپیسوڈز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسے کیسز نکال کے عمران خان کے بارے میں اس کو آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کو ملائن کرنے کے لیے کیا، مطلب فار ایگزامپل میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیلی ویژن کے اوپر اور خاص طور پہ پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگو لگا کے اس کے پی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان کا ایک وزیر، ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ بیٹھے اور وہ کہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف مذہبی جو ہے اپنا وہ کرتا ہے، توہین کرتا ہے اور اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے، اس کا یہ کبھی پہلے پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو باقاعدہ آن ایئر کیا گیا اور اس کو باقاعدہ چلایا گیا۔ اچھا، اس کو پھر عمران خان نے کہا بھی کہ میں کل کو اگر خدا نخواستہ میرے اوپر جو مسئلہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ بالکل۔ پھر عمران خان خود اس کی اپنی بد احتیاطیاں اپنی جگہ ہیں، وہ ذرا سا ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیکورٹیز اس طرح نہیں لیتے، وہ یہ سارے چیزیں ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی وہ ہٹا دیا کرتے تھے، میں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اپنے سامنے سے وہ جو روسٹر ہے وہ ہٹا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے اندر ایک مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ بھی ایک کراؤڈ ہے، اس کراؤڈ کو مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی مسئلہ سارا یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اگر پنجاب کا آئی جی کہتا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ختم، میں یہاں پر کارڈن آف کروں گا، تو پھر بھی سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن پتا تھا کہ یہ صورتحال بننی ہے۔ اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس انسیڈنٹ کو ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انسیڈنٹ ایک ڈائریکٹ بہت بڑی جسے کہتے ہیں برسٹ کی بوچھاڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹلی میں جب بے نظیر کا واقعہ ہوا تھا تو آپ یاد ہوگا میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا۔ اچھا، تو ہم اسپتال جب پہنچے تو بے نظیر کو ظاہر بات ہے کوئی گولی تو نہیں لگی تھی، یہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، وہ پیچھے سے بندہ فائر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بندہ ایک ڈکوائے کے طور پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جس وقت خول ملتے ہیں تو خول کسی اور چیز کے ہوتے ہیں اور اس کا پسٹول کسی اور چیز کا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس نے ڈسٹریکشن کریٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ڈسٹریکشن بھی ہوتا ہے، پہلے بوچھاڑ چلتا ہے پھر اس کا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کچھ کرم ہوا ہے کہ اتنی بڑی بوچھاڑ میں نارملی بندہ بچتا کوئی نہیں ہے، اور کچھ نہیں 13-14 کو جو گولیاں لگی ہیں ان میں سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم 2-3 تو ایسے ضرور ہوتے۔ ایک دیکھا نا، ایک فائر ہوا ہے اور ایک بندہ مر گیا پسٹول کا، جبکہ برسٹ چلتا ہے، تو یہ کو اللہ تعالیٰ کا خاص، اللہ تعالیٰ نے شاید اس قوم پہ مہربانی کرنی تھی کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ سے، اتنے بڑے سانے سے بچا لیا۔ اس کے بعد جو خراب ترین صورتحال ہوئی ہے کہ ود ان سیکنڈ وہ بندہ جو ہے اس کا مجرم جو ہے وہاں جاتا ہے، اور آپ سوچیں کہ ایک میں نے اسے ٹویٹ کیا جس کے بعد فوراً پاکستان نے عمل کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو اس کی ریلیز کر دی، اور آپ اس میں دیکھیں اس ویڈیو میں وہ کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا۔ اچھا، کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جو پلان کیا جاتا ہے اس کو ایک رٹا ہوا بیان بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اسکرپٹ بھول نہ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے پرومپٹر ہٹا دیا جائے تو آپ بالکل آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے بھول جاتے ہیں۔ ایسے وہ بیسیکلی اس کے اندر پرومپٹر ہوتا ہے، وہ بھول بھی گیا تھا کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ وہ وہاں کہتا ہے کہ میں تو اس سے پتہ چلتا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تھانہ معطل ہوا، لیکن کل پھر اس کا ہوگا۔ پھر اسی بیانیے کو اٹھا کے پہلی بات ہے کہ ود ان 1 سیکنڈ وہ 4-5 صحافیوں نے ٹویٹ کیا، پھر چینل سے ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ خود آ گئے۔ بالکل، دیکھیں لالی صاحب کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جو انالیسس کیا تھا، اور انالیسس کرتے ہوئے ہم یہ کہا تھا کہ اگر اسلام آباد یہ مارچ پہنچ جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس مارچ میں کچھ کیجولٹیز ہو جاتی ہیں تو لوگ اگر گھروں میں واپس جائیں گے
اگر اپنے شہروں میں جائیں گے تو وہ ایک لینڈ سلائڈ قسم کی ایک ایرپشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی اور اس کو آپ جو ہے انتظامی مشینری اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھال سکے۔ اب اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں، یعنی بکر کا بھی آپ جا کے دیکھیں نا تو بکر اتنا چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کے اندر چھوٹا سا بازار ہے، اس کے اندر جتنے لوگ اس وقت جمع آپ سوچ نہیں سکتے۔ منڈی بہت دن جیسا علاقہ، ننکانہ صاحب جیسا علاقہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ننکانہ صاحب میں اگر ایک جلوس نکلتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس تھانے کی نفری جو ہے 15-16 سپاہی ہیں وہ کیا کریں گے؟ بکر کے سپاہی کیا کریں گے؟ کہاں سے بھیجیں گے آپ لوگوں کو؟ تو یہ اس وقت پورے اب کراچی میں تو آپ دکھا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ نے ان لوگوں کو ٹیئر گیس کیا، یہ کہا جاؤ پھر نکلا جاؤ۔ کراچی صرف فیصل روڈ تو نہیں ہے، کراچی سے ریجنٹ پلازا تو نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ صورتحال کو تھوڑا سا دیکھو۔ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے اس کے اندر شاید کچھ سینس پرویل کر رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی صورتحال ہے، میرا خیال ہے ہلاری صاحب بتائیں گے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے سین تجویز۔ دیکھیں سیریسنس بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ مجھے کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی، خاص طور پہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کم از کم اور کچھ نہیں تو بڑے ہائر لیول پہ کم سیریسلی بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب میں آج نان سیریسنس کی علامت دیکھیں کہ صبح اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں، خواجہ آصف نے کہا کہ اس پہ سیاست نہ کرو، ابھی 10 منٹ پہلے وہ جس قسم کی تقریر کر رہے تھے اس سے آگ لگانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس یاد آ رہا ہے، اس کو خواب میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گورنمنٹ بڑی نازک سطح پہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہوتی ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بنیادی طور پہ فادرلی مقام پہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے انتقام کا سٹیج نہیں ہوتی، گورنمنٹ جو ہے یہ لوگوں کو اشتعال دلانے والی چیز نہیں ہوتی۔ آپ تو مسلم لیگ، ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے مسلم لیگ نون کا ہاؤس بنا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے پیپل پارٹی بالکل خاموش ہے، باقی پارٹیاں بالکل خاموش ہیں، صرف ایک نون لیگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو اپنا جو بیسیکلی الیکٹورل کالج ہے وہ لٹ گیا ہے، نون لیگ لاہور سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ اب بھائی فیصلے ہم نے کیے تھے، بے صبری انہوں نے کی، بے صبری اس قوم نے کی تھی، اس کو سزا دے رہے، بے صبری تو آپ نے کی تھی کہ ہم جلدی جلدی آ جائیں، بے صبری تو آپ تھے۔ آپ ایک سال اور انتظار کر لیتے، عمران خان جو تھا وہ سیاست کے اندر آپ کے مقابل میں آگے بڑا اس سے آپ سے کم ووٹوں والی صورتحال میں آ جاتا، جتنا وہ ان پاپولر ہو رہا تھا، جتنا اس کی پالیسی کا مسئلہ تھا، مسئلہ بن جاتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی بے صبری کی سزا آپ پوری قوم کو دے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سین پرویل کرنا، اور ان کو چیف جسٹس کی جو ہے انہوں نے بہت اچھی سجیشن دی، چیف جسٹس کو اس وقت انٹروین کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے اپریل کی 9 کو انٹروین کیا، آپ نے رات کو عدالت لگائی، آپ کو سپریم کورٹ کو اجازت نہیں تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیکر کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی رولنگ دینے کی، نہیں تھی اجازت، آپ کو بھی پتا ہے۔ آپ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا، ٹھیک، آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں وین بھیجی، پرنسپل وین بھیجی، آپ نے کہا یہ ہو جائے گا، سب کچھ کر لیا نا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ چینج کر دی۔ اگر وہاں تو ایک بھی لائف ایٹ سٹیک نہیں تھی، وہاں تو ایک بھی شہر کو آگ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت تو آپ حالت یہ ہے کہ لاہور کا گورنر ہاؤس جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سب ڈسکشن سے آگے بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی، اور عمران خان نے آج خطاب بھی کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے، اس پر کچھ ہم روشنی ڈال لیتے ہیں۔ عوریہ صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ گجرانوالہ یا وزیر آباد میں مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیوں سیکیورٹی نہیں تھی وہاں پر، کیوں اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے کہ سیفٹی پرووائڈ کی جائے؟ دیکھیں سیکورٹی تو ہو سکتی تھی اس پورے کے پورے کنٹینر کے اندر، اور کنٹینر میں یہ ہو سکتا تھا کہ جہاں عمران صاحب کھڑے ہیں وہاں پر اس کے آگے ایک شیشہ جو ہے بلٹ پروف شیشہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو بلٹ پروف شیشے کے اندر جو ہوتا ہے کہ دور سے اگر سپیڈ سے فائر کیا جائے نا تو وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو اگر نیچے اگر پتھر سے قریب سے فائر کر دیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بڑا ایک خاص اس کی ٹیکنیک ہے اس کے اندر، وہ بھی لوگ توڑنا بھی اس کو جانتے ہیں۔ لیکن جس بندے نے یہ فائر کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کنٹینر 15 فٹ
اونچا ہے, اس کے بعد 2 فٹ کا وہ ہے, وہ ہوا ہے سائڈ سے, ایک تو سائڈ سے ہوا ہے. نیچے والا جو پستول ہے نا, یہ تو چونکہ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے تو گولی وہاں پہنچ نہیں سکتی بے شک کچھ بھی ہو 9mm. اچھا, اب وہ جو لڑکا ہے, اس لڑکے کے گھر کے پاس جو لوگ گئے ہیں, اس لڑکے کی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ریلیجس ہے, وہ کہتے ہیں عید کی نماز تو کبھی پڑھنے نہیں آیا. پھر ایک اور بات اس نے کہا جی اذان ہوتی, اب کنٹینر سے باقاعدہ شیراز جو ہے, نجم شیراز باقاعدہ اذان دیتا تھا. جب اذان کا وقت ہوتا تھا, نجم شیراز باقاعدہ کنٹینر میں موجود ہوتا تھا اور میوزک بند ہوتا تھا, اذان دیا کرتا تھا. یہ بھی چونکہ اس کے سکھایا گیا تھا تو اس نے وہاں جا کے بول دیا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آج ابھی سعد عزیز کی پریس کانفرنس بھی آ گئی ہے اس کے اندر, ان کو لبیک ان کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابھی میں ان کو دیکھ رہا تھا, میں بھی ان سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جو آپ نے کرنا ہے کرو. اب دیکھیں نا, میرا موبائل آپ لے لیں, میرے موبائل میں 10,000 مولویوں کی تقریریں ہیں, میرے موبائل میں 10,000 ان کی قاضی حسین احمد سے لے کے تو مولانا فضل الرحمان سے لے کے تو خان صاحب سب کی تقریریں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قاتلوں کا ایجنٹ ہوں یا قاتل ہوں. صاحب اگر پلانٹ کیا گیا ہے تو پھر نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی آئی ٹی نہ بنائیں, جی آئی ٹی نہیں کی بجائے آپ اس کو ایک, اس میں بہت اچھا اسٹیپ لیا, انہوں نے سی ٹی ڈی کو دے دیا, کیونکہ جی آئی ٹی جب بناتے ہیں وہ کنفیوز صورتحال ہو جاتی ہے. آئی ایس آئی کا بندہ ہوتا ہے, ہماری ایکسپیرینس یہ ہے کہ جی آئی ٹی بننی شروع ہوئی تھی 1995-6 کے اندر, اور یہ جب آتے تھے ان کو کچھ پتہ نہیں, انہوں نے کہا سر آپ کر لیں, ہم تو دستخط کرنے ہم کر لیں گے بعد میں. پھر آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چلا تو ان کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک اور بات ہے, آج رانا ثناء اللہ یہ لوگ جو تھے جن کی ویڈیوز لے کے آئے, قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کے سامنے کوئی بھی بیان جو ہے اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل بفور دا لا. اچھا آپ نے ویڈیو چلائی اجمل پہاڑی کی, کیا کر لیا آپ نے اس کا؟ آپ نے ویڈیو چلائی اس کی اپنا مجرموں کی, باقی جتنے بھی رول چلائے اس کی سہولت مرزا کی تو چلائی تھی, لیکن سہولت مرزا کی انہوں نے سزا دینے کے بعد چلائی تھی. اس کی سزا کے بعد انہوں نے اندر سے نکالی تھی, اور سہولت مرزا کی ویڈیو بعد میں آ گئی تھی, وہ پہلے کی نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے آپ نے کتنے لوگوں کی ویڈیو چلائیں, یہ اقبالی بیان لے لیا, یہ اقبالی بیان لے لیا, یہ جو ابھی لڑکا جو تھا جس نے مارا تھا اس کو, یہ جو اس کا تھا وہ جو جس نے اپنی بیوی کا سر کاٹا تھا, اس کی آپ نے ویڈیو چلائی. کبھی کس کی, کبھی آپ ویڈیو, آپ کو آپ پولیٹیکل پلیٹ اسکورنگ کر رہے ہو یار. اور رانا ثناء اللہ تو ایل ایل بی کیا ہوا ہے, وہ تو اچھا خواجہ آصف تو ایل ایل بی کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ اٹس ناٹ ایڈمیسیبل بفور دا لا. یار قوم کو بیوقوف بناتے چلے جا رہے ہو, اور تم پارا لوگوں کا اور کرتے ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنا اس قوم کے پارے کو کریں گے, آگے کریں گے, پبلک اتنی ہی ایجیٹیٹو موڈ میں آئے گی. پبلک کے وقت کو سمجھیں, یا تو شاید اس وقت یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے یہ اور ادارے جو آپس میں لڑیں, اور پھر اس کی جگہ جو ہے 10-11 ماہ بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ 11 سال بعد ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں, اس وقت پاکستان کا کوئی ادارہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کر سکے, کیونکہ پاکستان کے حالات اتنے نازک. ظفر لائن صاحب نے کہا ایسٹرن بارڈر پہ ان کی فورسز اکٹھی ہوئی ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, بہت عرصے سے یہ رپورٹس چل رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہیں. یہ اس وقت جتنے بھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا منہ پہ تالے لگ جانے چاہیے. ان کو سیریسلی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس میں ایک تو جانا چلے گئی تو یہ سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, پھر رکتا نہیں ہوتا, پھر ہم کرتے ہوتے تھے, ایک جگہ سے ہم آگ بجھاتے تھے اور دوسری جگہ آگ لگی ہوتی.